ہمارے سامنے جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہیں کہ ملک کے اندر ایک بڑی تعداد خصوصاً لڑکیوں کی غیروں کے ساتھ شادی کے نام پر اپنا مذہب چھوڑ رہی ہے۔ جو آدمی اپنا مذہب چھوڑ کر مرتد ہو جائے یقیناً اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایک مسلمان جس کا مذہب آسمانی ہے، جس کے دین کی بنیادیں مضبوط ہیں، اس اسلام کا ماننے والا اپنے مذہب کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اور ایک ایسا شخص جو اسلام پر گامزن تھا، مسلمان تھا، اگر وہ اسلام چھوڑ رہا ہے تو جیسے کسی کے اسلام کے اندر داخل ہونے پر ہمیں خوشی ہوتی ہے، کسی کے اسلام سے نکل جانے پر ہمیں اس سے کہیں زیادہ غم ہوتا ہے۔ لہذا اس کا مداوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک کے اندر فسطائی طاقتیں اور شدت پسند تنظیموں نے ایک مکمل جال بنا ہوا ہے اس بات کا کہ مسلم لڑکیوں کو خاص طور سے اپنے دام فریب میں بہلا کر پھنسا کر ان کو ان کے مذہب سے دستبردار کرا دیا جائے۔ اس کے لیے انہیں بڑے بڑے انعامات مل رہے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ کیا ہم اس کو ایسے ہی تماشائی بن کر دیکھتے رہیں اور ہم یہ سمجھتے رہیں کہ آگ ہمارے گھر پہ نہیں آئی ہے، جب ہمارا گھر جلے گا تب بجھانے کی فکر کی جائے گی؟ ان راستوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے جن راستوں سے یہ چیز آ رہی ہے۔ فسطائی طاقتوں نے پہلے ایک ماحول بنایا لو جہاد کے نام پر کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے مذہب میں دوسروں کو لے لیتے ہیں۔ اس طریقے پر اسلام کا طریقہ ہے، حالانکہ اسلام اور مسلمان بحیثیت مسلمان لو جہاد کے نام پر جو چیزیں بتائی گئی ہر چیز اسلام میں منع ہے اس کی۔ ایک مرد اور ایک عورت کا آپس کا تعلق شادی سے پہلے کا، چاہے وہ ملاقات کی حد تک ہو، بات چیت کی حد تک ہو، فون سے بات کرنے کی حد تک ہو، اسلام کسی کی اجازت نہیں دیتا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن۔ مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، دونوں سے کہہ دیا گیا۔ ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں ان سے کہہ دیا گیا کہ کسی سے بات نہ کرو، اور اگر بات کرنے کی ضرورت پیش ہی آ جائے تو اپنا لہجہ ایسا کھردرا اور سخت رکھو کہ سامنے والے کے ذہن کے اندر تمہاری طرف سے کوئی خیال نہ آنے پائے۔ پردے کے پیچھے سے بات ہو رہی ہے۔ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ آیت کے الفاظ اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، مفہوم یہی ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات کرو اور اپنی آواز ایسی رکھو کہ سامنے والا نفرت کرے تم سے، تمہارے ساتھ تمہاری آواز کے یعنی لذت کو محسوس نہ کرے۔ اسلام نے اس کی قطعی اجازت نہیں دی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت شادی سے پہلے کسی طرح کا تعلق رکھیں، چاہے غائبانہ چاہے سامنے سے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک اسلام لو جہاد کے نام پر جتنی چیزیں ہو رہی ہیں ہر ایک کا مخالف ہے، لہذا اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنا یہ سرے سے ایسی چیز ہے جیسے دن کو رات کہنا۔ لو جہاد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک اصطلاح گڑھی گئی تاکہ آئندہ کے لیے اپنی راہ ہموار کی جائے، اور آج اس پر کام ہو رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ کیسے روکے گا؟ دو کام ہیں، اس لیے کہ یہ چیز جو آ رہی ہے وہ دو راستوں سے آ رہی ہے۔ ایک یونیورسٹیوں کی مخلوط تعلیم
دوسرے ملازمت، ان دو راستوں سے آ رہی ہے یہ چیز۔ لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیں۔ ہمارا بچہ، اس کی بنیادی تعلیم ایسی مضبوط ہو کہ وہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ پر عمل کرنے والا ہو، کہ اسلام سے پلٹ جانا تمہیں ایسا ہی ناپسند ہو کہ اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے اور تمہیں جلا بھی دیا جائے تب بھی تم اسلام سے نہ پھرو۔ ایسا اسلام اس کے دل کے اندر جاگوزی ہو جائے، ایسی اس کی تربیت کر دی جائے کہ دنیا کے کسی ماحول کے اندر چلا جائے، اسلام اور اسلام کی حقانیت اس کے ذہن کے اندر پیوست ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ہم نے اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا تو اس ذمہ داری کا آخرت میں سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی صفات بیان فرمائی ہیں، فرشتوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ یہ حکم یہ بتلا رہا ہے، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے کہ یہ آیت اس طرف اشارہ کر رہی ہے گویا کہ پوری امت اور پوری کائنات جہنم کی طرف جا رہی ہے، اور ہمارا کام اس کو روکنا ہے۔ مثال دی ہے، جیسے ڈھلان پہ سائیکل چھوڑ دی جائے تو اس کی منزل طے ہے، نیچے گڈھے میں جائے گی۔ یہ ہمارا کام ہے کہ اس سائیکل کو روک لیا جائے کہ گڈھے میں نہ جانے پائے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی نہیں کی کہ دنیا کے کسی ماحول میں چلے جائیں، اسلام کی حقانیت اور اسلام کی سرخروئی اگر مسلمان ہونے پر اپنا فخر اور امتیاز ان کے ذہن میں اگر نہیں رہا تو یہ ہماری اپنی تعلیم اور اپنی تربیت کی ناکامی ہے۔ ان کی آخرت خراب ہوئی اپنی جگہ پر، ہم بھی اپنی آخرت کے اندر اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ذمہ داری ہماری تھی۔ دوسرا راستہ، دوسری بات جو بنیادی چیز ہے جو کرنے کی ہر ایک کے لیے، جہاں سے یہ وبا آ رہی ہے اس راستے کو بند کیا جائے، اور اس راستے کو بند کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تعلیم چھڑا دی جائے۔ تعلیم چھڑا دینا یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ یہ ہے کہ اپنے ایسے ادارے قائم کیے جائیں کہ وہاں مسلم لڑکیوں کی تعلیم کا ایسا نظم کر دیا جائے کہ ان کو ایسی جگہوں پر جانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے جہاں ایمان سوز حالات ہیں۔ یہ ہمارے سربراوردہ شخصیات کی ذمہ داری ہے جو ایسے ادارے چلاتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی اس وقت جب، آج سے میرے ذہن میں نہیں ہے 2 سال ہوا 3 سال ہوا، مسلم اسکول کے اندر ڈگری کالج کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ معلوم نہیں معاملہ کہاں تک پہنچا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے معاشرے کے اندر، یعنی بنارس کے مسلم معاشرے کے اندر ایک ڈگری کالج خاص طور سے ہونا یہ بنارس کے مسلم معاشرے کی ضرورت ہے، اور پورے مسلم معاشرے کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ کس طریقے پر ایک ایسا کالج تیار کر دیا جائے جہاں سے ایک مکمل اپنی تعلیم مکمل کر کے ہمارے یہاں کے جو طلبہ ہیں وہ نکلے، انہیں کسی ایسے ادارے کا منہ نہ دیکھنا پڑے جہاں جا کر انہیں اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑے۔ لہذا اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اصل جگہ، راستہ، جس راستے سے موجودہ جو نسل ہے اس نسل کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں۔ لہذا حالات کو سمجھنا ہے، اپنی تعلیم، اپنے بچوں کی تربیت پہ نظر رکھنی ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، اور سربراوردہ شخصیات کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے سر جوڑ کر بیٹھ کر اس کا کوئی ایسا حل نکالے کہ ہماری بچیاں ایسے ماحول میں جانے سے بچیں جہاں ان کے ایمان خراب ہوتے ہیں۔